السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ تشدید جو ہے اس کا جو شکل ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید کا جو شکل ہے کسی حرف کے اگر اوپر آئے گی تو ایسے رہے گی۔ نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا، پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی پڑھنے میں تھوڑی سختی لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ گناہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، انا، یہ کیا ہو گئی؟ گناہ ہو گئی۔ ناک میں آواز رکھنا ہے اور ناک میں ہی آواز کو رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ تو نون اور میم پر تشدید آئے تو کیا ہوگی؟ گناہ ہوگی۔ اور دوسرے حرف پر آئے تو اس کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے۔ اور گناہ کی مقدار کتنے الف کے برابر ہے؟ 1 الف کے برابر۔ جیسے یہاں پر گناہ ہے، نون پر تشدید ہے تو یہاں پر کیا ہوگی؟ گناہ ہوگی۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، یہ کیا ہوتے؟ اس کو ناک میں آواز کو روکنے کو کیا کہتا ہے؟ گناہ کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی حرف ہو، ان، جیسے نون، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، اور جیسے ابھی روک رہے ہیں ایسے کرنے سے بھی کیا ہوتی ہے؟ گناہ کہلاتی ہے۔ تو ہم لوگ کو گناہ پڑھنا ہے کس حرف میں؟ صرف نون اور میم پر۔ اور یہ چند مثالیں ہیں، زبانی مشق کرائیں۔ ہر ایک حرف تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیں۔ پہلا، نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ نمبر 2، پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ سمجھ گئے؟ تشدید جس حرف ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہاں پر با کے اوپر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تشدید۔ یہ کیا ہے؟ تشدید۔ تو اس کو ایک بار پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، تو یہاں پر با کتنی مرتبہ پڑھی گئی؟ 2 مرتبہ۔ صرف تشدید آنے کی وجہ سے با 2 مرتبہ پڑھی گئی۔ ایک ہی بار با ایک ہی لکھا ہوا ہے، لیکن تشدید اس کے اوپر تشدید آنے سے کتنی مرتبہ پڑھی جا رہی؟ 2 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور تشدید کو پڑھتے وقت اس کی آواز میں تھوڑی سختی ہوگی، اور بنا سختی کا جیسے پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، تو یہ کیا ہوئی؟ سختی نہیں ہوئی۔ تو سختی کریں گے تو آواز کلیئر نکلے گا۔ جیسے اب با، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ایسے پڑھنا ہے۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ ایک بار حمزہ سے مل رہی ہے، حمزہ با پیش اب، تو ایک بار با کس سے مل رہی ہے؟ حمزہ سے مل رہی ہے۔ پھر ایک بار خود پڑھی جا رہی ہے، با زبر با، با کے اوپر ایک زبر ہے، تو پھر
با 2 مرتبہ پڑھی جائے، لیکن لکھی ایک ہی ہے، لیکن تشدید جو ہے، تشدید والے حرف کو کتنا مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک خود سمجھے؟ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. ات تی، ات تی، اٹھ تی نہیں، ات 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 تی. سمجھے؟ اٹھ تی الگ ہو گئی ہے. یہاں کیا حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. کیا؟ ات تی. تا کی آواز نکالنا ہے اس میں. ات تی، ات تی، اٹھ 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 تی ایک الگ ہو گئی. یہاں پر ات تی کیا ہے؟ ات تی. تا کی آواز نکالنا، سمجھے؟ ٹھاٹھو نہیں لگانا ہے اس میں. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اج جو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با 2 زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با 2 زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن. بابا زبر بب، با 2 پیش بن، بب بن. بابا زیر بب، با 2 پیش بن، بب بن. با 2 پیش، بابا پیش بو، بابا پیش بب، بابا پیش بب، با 2 پیش بن، بب بن. تا با زبر تب، با 2 زبر بن، تب بن. تا با زیر تب، با 2 زیر بن، تب بن. تا با پیش تب، با 2 پیش بن، تب بن. جیم با زبر جب، با زبر با، جب با. جیم با زیر جب، با زبر با، جب با. جیم با پیش جب، با زبر با، جب با. جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی. فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ. فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ. عین الف زبر آ، تو عین کو کھینچنا ہے. کیف واو پیش کو، واو زیر وی، کو وی. یہاں پر صرف واو ہوتا اور واو کے اوپر جزم ہوتی تو کیا کھینچی جاتی واو، لیکن یہاں پر تشدید آنے کی وجہ سے کیا ہو رہی، وہاں پر سختی ہو رہی، اس کو جلدی پر آ جا رہا ہے. جیسے کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کو وی. سمجھے؟ کھینچنا نہیں. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، تو وا. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا،
توا. سین جیم پیش سج جیم زیر جی سج جی. عین دال زبر عد دال زبر دا عد دا. حا ضاد پیش حض ضاد پیش حض. حا یا زبر حی یا زبر یا حی. عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی. حمزہ یا زیر حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کیف زبر کا ایاک. تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یا پر جزم یا پر تشدید آنے سے یا کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے یہاں پر سختی سے پڑھی جا رہی، کھینچی نہیں جا رہی. اگر یہاں پر صرف یا پر جزم ہوتی اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، جیسے حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو وہ یا مدہ ہوتی. لیکن یہاں یا مدہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، وہ 2 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے لیکن وہ سختی سے پڑھی جا رہی. سمجھے؟ یا زبر یا ضانون پیس غن یا غن نون پیس نو یا ظن یا ظن. اب یہاں پر نون پر جو یا کیا کہتا ہے تشدید آئے تو نون کیا ہوگی؟ گنہ ہوگی. جیسے یا زبر یا ضا نون پیس غن یا غن نون پیس نو یا ظن. تو ایک الف کی مقدار اس کو نون آواز کو ناک میں رکھنا ہے. سا میم پیس ثم میم زبر ما ثم. اور یہاں پر میم جو میم کے اوپر بھی میم کے اوپر بھی اگر تشدید آئے تو میم کو بھی گنہ کرنا ہے، میم کی آواز کو ناک میں رکھنا ہے ایک الف کی مقدار. جیسے سا میم پیس ثم میم زبر ما ثم. سین یا پیس سوئی یا زیری سوئی. سین یا پیس سوئی یا زیری سوئی. راتا زبرت سوئیرت. تو یا کو کیا سختی سے پڑھنا ہے سوئیرت. سین عین پیس سع عین زیرعی سعی. راتا زبرت سعیرت سعیرت اور سعیرت. یا اور عین کی آواز میں فرق ہونی چاہیے. عین تو زبر عط عین تو پیس عط عین تو پیس عط. تو زیرتی لام تا زبر لت عطیلت. تو صرف نون کے اوپر اور میم کے اوپر جو تشدید آئے تو صرف اس کی آواز کو گنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار، اور دوسرے حرف پر تشدید آئے تو اس کو سختی سے پڑھنا ہے. جیسے یا زبر یا ضانون پیس غن یا غن نون پیس نو یا غن. سا میم پیس ثم میم زبر ما ثم. تو یہ دونوں اس پر کیا کرنا ہے؟ گنہ کرنا ہے. تو یہ دونوں حروف پر اگر تشدید آئے تو تبھی یہ دونوں کو صرف گنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار ناک میں آواز کو رکھنا ہے نون اور میم کی آواز کو جب تشدید آئے ان دونوں حرفوں پہ. اور دوسرے حرف پہ آئے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سختی سے پڑھنا ہے. تو تختی نمبر 13 تشدید جو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی یا کچھ اور بھی سمجھا دیجیے. تو آگے تختی نمبر 14 میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کیا ہے. اور آپ لوگ اگر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.